السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کل ہم نے دیکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی 4 دیواری کی شکل میں تھا۔ حضرت اسماعیل کے زمانے سے ہی اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، گر سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے اس کا مرتبہ اور مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی اس وقت جو قریش تھے وہ جاہل لوگ تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوگی اس میں صرف اور صرف حلال رقم استعمال ہوگی۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی، کیونکہ جب انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا تو جب انہوں نے ایک کدال ماری تو زلزلہ آ گیا، پھر وہ ڈر گئے اور رک گئے۔ تو پھر انہوں نے ولید بن مغیرہ مخزومی کو آگے کیا، کیونکہ وہ بوڑھا آدمی تھا اور اس کی اولاد بھی بہت تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ مر بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا، تو انہوں نے اس کو آگے کیا، پھر اس کو دیوار پہ چڑھایا۔ جب یہ اوپر دیوار پہ چڑھ گیا اس کے بعد یہ واپس آ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد ابراہیمی تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگائے تھے۔ تعمیر شروع ہوئی تو باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ چکی جب انہوں نے کعبے کی تعمیر شروع کی تو کعبے کی 4 دیواریں تھیں، تو ہر قبیلے کے لیے الگ الگ دیوار تھی اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگائے رکھے تھے۔ جب تعمیر شروع ہوئی تو باقوم نامی ایک رومی نگران معمار تھا۔ ایک رومی معمار جو مستری تھا وہ نگران تھا ان کا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کس کو حاصل ہو۔ اس کے بعد یہ جھگڑا ہو گیا اور یہ جھگڑا 4-5 روز تک مسلسل چلتا رہا، اور رفتہ رفتہ یہ شدت اختیار کر گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہوگا، لیکن بنو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی فیصلہ کرنے والا مان لیں۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی اور اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی
تو آپ نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا اور جو قبائل جھگڑا کر رہے تھے ان کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب اس چادر کا کونا پکڑ لیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقرر جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ اور ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی رہ گئی تھی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا حجر اسود اور حطیم کہلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔